دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع جیسا کہ اعلان کے مطابق موضوع ہے صبر، رمضان میں صبر. رمضان اور صبر یہ دونوں، ان دونوں کا تعلق کیا ہے انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے واضح کروں گا. اور رمضان کا مہینہ کس طرح ہمیں صبر کرنے کی تربیت دیتا ہے، کس طرح ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صبر کریں. صبر کیا ہے؟ پہلے ہم یہ جانیں صبر کیا ہے. صبر کے معنی لغت میں لٹرل میننگ ہے روکنا، اپنے آپ کو روک لینا. کسی چیز سے آپ روک لیتے ہیں تو وہ صبر کہلاتا ہے. اصطلاح میں، شرع میں اپنے آپ کو گھبراہٹ سے، تکلیف کے وقت روکے رکھنا، برداشت کرنا اور زبان پر شکایت نہ لانا، یہ صبر کہلاتا ہے. اور اس کی بڑی فضیلت ہے، آدھا ایمان ہے. علماء نے کہا ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے. وہ یوں کہ صبر ایمان کا ایک حصہ اور شکر ایمان کا دوسرا حصہ ہے. تو اس طریقے سے علماء نے صبر کو آدھا ایمان قرار دے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہیں پہ اللہ نے کہا صبر کرو، اے مومنو تم صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے. اور اللہ نے خود کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کی 3 قسمیں ہیں اور 3 نوعیت کی ہوتی ہیں. اور اس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ تینوں چیزیں ہر روزے دار ان سے گزرتا ہے. اور روزہ، صیام اس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. پہلی قسم ہے کہ اللہ کے اطاعت میں صبر کرنا. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پہ جمے رہنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اب ہم اس پر جمے رہیں گے. اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی مشکلات، پریشانیاں یا دل نہیں چاہتا ہو، ٹھنڈی کا موسم ہے وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا ہو پھر بھی وضو کرنا، سستی لگ رہی ہو پھر بھی اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا، نیند لگی ہو پھر بھی مسجد کو آنا، فجر کی وقت میں سنہری نیند میں ہوں پھر بھی اللہ کے لیے اٹھنا، یہ صبر، اللہ کی اطاعت پر صبر. نوجوانی کی وقت میں انسان ایک دم اس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنا وقت کھیل کود میں گزارے، لیکن پھر بھی وہ اپنے جوانی کے وقت کو نکالتا اور اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے. اور اس ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زیادہ پسند کیا کیونکہ نوجوانی کی حالت میں انسان زیادہ وہ غافل ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر قوت دی ہوتی ہے، غفلت میں زیادہ پڑ سکتا ہے. اس لیے اس کے دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عبادت کو زیادہ اہمیت دی ہے.
کیونکہ انسان اس میں اس کو زیادہ صبر کرنا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ جوانی کی حالت میں انسان کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اسے زیادہ صبر کرنا ہوتا ہے اور اپنے خواہشات پر زیادہ قابو پانا ہوتا ہے بنسبت بڑھاپے میں۔ تو یہ صبر الطاعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر۔ تو رمضان میں کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ انسان قرآن پڑھتا ہے، انسان روزے رکھتا ہے، اللہ کی حکم مانتا ہے، اور انسان قیام اللیل کرتا ہے، انسان صدقہ خیرات کرتا ہے۔ یہ ساری قسم کی عبادت میں کہیں نہ کہیں وہ صبر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے سامنے گھر میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، کچن ہی میں مان لیجیے ہے، وہ ایک گلاس پانی پی سکتا ہے آرام سے، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کیمرہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کھانا بھی رکھا ہوا ہے، کچھ فروٹ بھی رکھا، پھر بھی ہاتھ نہیں لگاتا، صبر کرتا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ روزہ صبر کی تربیت دیتا ہے، اندرونی طور پر، روحانی طور پر انسان کے دل کو ٹرین کرتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فریضہ روزہ کا رکھا ہے، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، ہم اس پر صبر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا، وہ لذیذ کھانا جو عام حالتوں میں حلال کر رکھا تھا، پھر بھی وہ اللہ کے خاطر نہیں کھا رہا ہوتا ہے۔ شادی شدہ ہے، اس کا جوڑا اس کے لیے حلال ہے عام حالت میں، لیکن روزے کی حالت میں وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے روزے کی حالت میں اسے حرام کیا ہوتا ہے، حلال چیز کو حرام کیا ہوتا ہے، اور انسان اس پہ صبر کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت پہ صبر، اور اللہ کو اتنا محبوب ہے یہ صبر، تمام قسم کا صبر اللہ کو محبوب ہے، لیکن اس روزے کی حالت میں جب انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے اور اپنے خواہشات کو دبائے رکھتا ہے اللہ کے خاطر، اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، ایک نیکی 10 گنا اور 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی آپ کرتے ہیں تو اس کو 10 گنا یا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ آپ کے اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الا الصوم اور الا الصیام، سوائے روزے کے، کیونکہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ استعمال کیا ہے کہ وہ انسان میرے لیے اپنا شہوت چھوڑ دیتا ہے، اپنے جوڑے اپنے بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے صبر، جب ہم طاعت پہ اللہ کی فرما برداری میں صبر کرتے ہیں۔ اور یہ صرف روزے کے ساتھ خاص نہیں، ابھی آپ دعویٰ کرنے لگے، دین کا کام کرنے لگے، مسجد آتے اس میں بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ مان لیجئے بارش ہونے لگی، ٹھنڈی ہے کا موسم ہے، کسی بھی شکل میں آپ کو کچھ نہ کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے، خاص طور سے جب آپ دین کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو صحیح بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو مزید صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے سورۃ العصر جو بھی نماز میں پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ مومن انسان سب کے سب خسارے میں ہیں، سوائے وہ جو مومن جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، اور جس نے حق بات کی وصیت کی۔ جب آپ حق بات کی وصیت کریں گے، نصیحت کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، تو آپ کو صبر کرنا ہی پڑے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد صبر کی بات کہی ہے، اسی لیے کیونکہ جب بھی آپ حق بات بولو گے تو آپ کو صبر سے کام لینا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر حق بات کو لوگ قبول ہی کر لیں، ریئیکٹ کریں گے۔
بسا اوقات آپ کو اذیت پہنچائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں کیوں دی گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مال مانگ رہے تھے، پراپرٹی مانگ رہے تھے؟ نہیں. حکومت مانگ رہے تھے؟ نہیں. ان کو حق بات بتا رہے تھے. لیکن حق بات کے پروسیس میں آپ کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت پڑے گی. بہرحال یہ پہلی قسم ہے صبر کی، جس میں ہم سب کو یہ رمضان تعلیم دیتا ہے، روزہ ہم کو سکھاتا ہے کیسے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی حکم مانتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کس طرح ہم حلال چیز سے بھی رکے رہے. حرام تو حرام، حلال چیز سے بھی اللہ نے روکا ہے تو رکے رہے. اور اگر کوئی بدبخت جان بوجھ کے ایسی حالت میں کھانا کھا لیتا ہے اور وہ بیمار نہیں ہے، کیونکہ بیمار کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اور وہ شخص مسافر نہیں ہے، مسافر کو بھی اللہ نے رخصت دی ہے، بعد میں قضا کر سکتا ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کے ہٹا کٹا تھا لیکن پھر بھی اس نے کھانا کھا لیا، روزے کو توڑ دیا ہے. اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا، جبڑے فرشتے پھاڑ رہے تھے ایسے شخص کی، جبڑا یہ خواب میں دکھایا گیا. جب فرشتے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جرم کیا ہے اس شخص کی، کہ یہ روزہ کے ایام میں کھانا کھایا کرتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا. اتنا بڑا جرم ہے صرف اللہ کی اس بات کو نہ ماننا، اللہ کی فرمان کو نہ ماننا، صبر نہ کرنا. اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، صبر نہیں کر پاتا ہے، تو ایسے میں اس پہ کفارہ عائد ہوتا ہے. اس کو روزہ تو بعد میں رکھنا ہی رکھنا ہوگا، اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اس کو کفارہ دینا ہوگا. کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو اگر غلامی سسٹم تو بھی نہیں رہ گیا، اگر غلام ہوتا تو غلام آزاد کرے اگر اس کے پاس طاقت ہے، یعنی کوئی غلام تھا آدمی اس کو خرید کے اس کو آزاد کرا دے، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 دن یا تو روزہ رکھے. یہ 3 آپشن ان میں سے ایک کرنا ہی کرنا پڑے گا. اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنے میاں بیوی کوئی بھی پارٹی ادھر سے اگر مجبوراً بیوی کے ساتھ اس نے کر دیا تو بیوی پہ کفارہ نہیں ہے، شوہر پہ کفارہ ہے. بہرحال اس کو روزہ ادا کرنا، کیونکہ وہ بیوی مجبور تھی، اس نے زبردستی کر دیا. آج دونوں طرف سے، کسی بھی پارٹی کی طرف سے جس نے بھی کیا، اس شخص اگر دونوں نے رضامندی سے کیا تو دونوں کو کفارہ دینا ہوگا. بہرحال یہ صبر نہ کر پانے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پینالٹی لگا رکھی ہے. گویا یہ تربیت دے رہا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس مدرسے کے، رمضان ایک مدرسہ ہے جس میں آپ اسٹوڈنٹ ہیں. آپ اگر اس قانون کو نہیں مانیں گے تو پینالٹی عائد ہوگی. یہ اس کے علاوہ آپ کو روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا. بہرحال یہ اللہ کی اطاعت پہ صبر. دوسرا صبر ہے، دوسری قسم ہے نافرمانی. اللہ نے جو منع کیا اس سے رکنا، اس سے بچے رہنا. اس کے اپوزٹ اللہ کی فرما برداری پہ صبر کرنا، دوسرا نافرمانی سے بچے رہنا، رکنا. وہ بھی رمضان سکھاتا ہم کو، تربیت دیتا ہے. رمضان کے روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت تو ہے ہی ہے، فریضہ تو ہے ہی ہے، یہ ایک آپ کو اخلاق دیتا ہے. بہت ساری اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے بہت سی اچھے اخلاق آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اس مہینے کا نام شہر الصبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، کیونکہ روزہ صبر کی ٹریننگ دیتا ہے. روزہ آپ کو ہمدردی سکھاتا ہے. روزہ تقوی بلڈ کرتا آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہی بھی دیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اسی لیے میں نے روزہ فرض کیا. تو کیسے یہ روزہ آپ کو گناہوں سے صبر سکھاتا، گناہوں سے رکنا سکھاتا ہے، گناہ سے کیسے بچنا سکھاتا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ کی شرائط میں سے، کنڈیشن میں سے یہ کنڈیشن یہ ہے کہ تمام قسم کے گناہ سے رکے رہے. اللہ تعالی نے
یہ شرط لگائی ہے روزے داروں کے لیے کہ اپنے منہ سے اول فول نہ بکیں، اپنے منہ سے غلط بات نہ نکالیں، اپنے زبان سے گالی گلوچ نہ نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قول الزور کو نہ چھوڑے، قول الزور کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص زور کو نہ چھوڑے، زور کہتے ہیں ہر قسم کی غلط بات، اب وہ گالی کی شکل میں ہو سکتی ہے، غیبت چغلخوری کی شکل میں ہو سکتی ہے، اور گانے بجانے کی شکل میں ہو سکتی ہے، فحش گوئی کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ فحش گوئی مطلب الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ تمام چیزوں کو شامل ہے۔ جو بھی غلط بات ہے اس کو قول الزور کہا گیا، یہ میوزک کو بھی قول الزور کہا گیا ہے۔ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، یعنی منہ سے بولنا اور پریکٹس، سب قسم کی زور کو چھوڑ دینا۔ اگر کوئی نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ بھوکا رہے صرف انسان، اللہ اس کی بھوک پیاس، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوکا پیاسا رہے صرف۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے تو جو وقت میں رہتے ہی رہتے ہیں، آپ کو اپنے زبان سے بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو اپنے ہاتھ سے بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو اپنے پیروں سے بھی اپنے کانوں سے بھی روزہ رکھنا ہے، اور اپنے شرمگاہ سے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جب آپ ان چیزوں کو رکیں گے، حرام چیزوں کو، تو یہ روزہ آپ کو تربیت دے رہا ہے غیر شعوری طور سے، آپ سمجھ نہیں پا رہے، آپ کے اندر یہ ڈال رہا ہے، روزہ تعلیم دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے کہ آپ جس طرح اس مہینے میں حرام چیزوں سے رکے رہیں، باقی دنوں میں بھی رکے رہیں۔ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے جو یہ روزہ دے رہا ہے آپ کو، حرام سے رکنا۔ اور جب آپ حرام سے رکنے لگیں گے، اپنے نفس کو قابو کر لیں گے، تو آپ کے اندر وہ فرشتوں کی صفات پیدا ہو جائیں گی، فرشتوں کے صفات آپ کے اندر آنے لگیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے شیطانوں کو بھی لوک کر دیا ہے کہ چلو شیطان کو بھی چین کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پورے مہینے میں شیطان کو بھی بند کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسری شکل ہے صبر کی، جس میں آپ گناہوں سے رکتے ہیں۔ اور تیسری شکل جو صبر کی ہے وہ ہے اللہ کی فیصلے میں کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے آپ کو، اس پہ صبر کرنا۔ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ کو کوئی اپنا گزر جائے، گزرنا تو سب کو ہے ایک نہ ایک دن، لیکن اس میں جو درد ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا، یہ تیسری قسم کا صبر ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور جب ہم اردو میں صبر بولتے ہیں تو عام طور پہ یہی صبر مراد لیتے ہیں۔ کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی نے آپ کو کچھ کہا ہو، زبان سے کسی نے آپ کو تکلیف دی ہو، تو اس پہ صبر کرنا، یا کوئی حادثہ ہو گیا آپ کے ساتھ، اس پہ صبر کرنا۔ روزے میں یہ بھی آپ سیکھتے ہیں، روزہ سکھاتا ہے آپ کو۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں تم جھگڑا نہ کرو، کسی سے گالی گلوچ نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ دے رہا ہے تو تم کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، تکلیف برداشت کرو۔ عام حالتوں میں اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ اتنی زور سے مار سکتے ہیں، اتنا اجازت ہے، بدلہ لینے کی اجازت دیا اسلام نے۔ اجازت میں بول رہا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ بدلہ لیں، اجازت کا مطلب ہے کہ آپ پرمیسیبل ہے، اگر اتنے ہی جتنا زور سے اس نے مارا ہے اتنے زور سے، اگر مار اتنے اس سے زیادہ نہیں تو جائز ہے۔ البتہ سب بہتر یہ کہ صبر کرے۔ لیکن روزے کی حالت میں کیا ہے؟ روزے کی حالت میں آپ وہ بدلہ بھی نہ لیں، آپ کہتے ہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہ روزہ آپ کو سکھا رہا ہے، صبر کرنے کا طریقہ دے رہا ہے۔
کوئی آپ کو آپ کے پیٹھ پیچھے کسی نے آپ کی برائی کر دی تو اگر اس کے منہ پہ نہیں بولنا ہے تو اپنے من ہی میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں روزے سے ہوں، میں اس کو ریئیکٹ نہیں کروں گا۔ یقین مانی اللہ سبحانہ و تعالی یہی چیز پسند کرتا ہے اور بہت زیادہ پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب آپ ذرا سوچیں، آپ کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، ابھی آپ جا رہے ہو باہر، ابھی گیٹ پہ آپ نے جوتا پہنتے ہوئے آپ کو ٹھکر لگ گیا ہلکا سا، جو تکلیف ہوئی اس تکلیف پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ کو چیونٹی نے کاٹ لیا، اس سے جو تکلیف ہوئی اس پہ بھی اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ تو جو لوگ آپ کو ستاتے ہوں، جو لوگ آپ کی غیبت کرتے ہوں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنا ثواب دے گا۔ اور جب ان شرائط کو آپ آبزرو کریں گے، ان شرائط کو مانیں گے، تب اللہ سبحانہ و تعالی کے جو وعدے ہیں وہ آپ پر منطبق ہوں گے، آپ کو ملیں گے۔ اور تب وہ حدیث آپ پر فٹ ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ روزے دار کے منہ کا جو بو ہے، جو اسمیل ہے، اللہ کو مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ بھوکا آدمی، اس کے منہ سے جو اسمیل نکلتی کتنی کراہت والی ہوتی، ناپسند ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان شرائط کو مانیں گے، اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے اور جن جن احکامات پر اللہ تعالی نے صبر کرنے کا حکم دیا ہو، صبر کرتے ہوئے اگر اس عبادت کو آپ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پہ منطبق ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی اسمیل بھی اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تب آپ پر یہ حدیث منطبق ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک خاص طور سے ایک دروازہ رکھا، متعین رکھا جنت میں، اور اس دروازے کا نام ہے الریان، باب الریان، کیونکہ آپ نے بھوک برداشت کیا، آپ نے پیاس برداشت کیا اللہ کے خاطر۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے وہ ریان کے مطلب ہوتا ہے جب کوئی پیاسا آدمی اس کو پانی پلاؤ، اس کو ری بولتے ہیں، پانی پلانا پیاس کی حالت میں، نارمل پانی نہیں، جب پیاسا ہو تب۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی حالت میں، چونکہ بھوک اور پیاس، زیادہ تر پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی ریان رکھ دیا۔ اور جب سارے روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے، دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے کوئی اور داخل نہ ہو پائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جو اس دنیا میں صبر کریں گے، جس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی تعلیمات کو بجا لائیں گے، اس کو عمل کریں گے۔ تو میرے بھائیو، آنے والے جو ایام ہیں اس کے لیے ابھی سے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ اور ذہنی طور پہ تیار ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں جو بھی قدورت ہو، قدورت کے مطلب جو بھی گندگی ہو، وہ ابھی سے نکال دیں۔ اب وہ گندگی چاہے خواہشات کی گندگی ہو۔ خواہشات کی گندگی کیا ہوتی ہے؟ خواہشات کے مطلب ڈیزائرز، غلط کام کرنے کی خواہشات شیطان ڈالتا رہتا ہے، اور انسان طبعی طور پہ اس کے اندر خواہشات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہے انسان میں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال رکھی، اس کو پسند آتی ہیں وہ چیز، وہ آزمائش کے طور پہ ہوتی ہیں، اسی پہ تو صبر کرنا، اسی کو تو روکنا ہے۔ اور اسی کو روکنے کے لیے روزہ رکھا گیا، ایک تربیت کا آلہ رکھا اللہ تعالیٰ نے روزہ کو، اس ڈیزائرز کو دبانا ہے، اس خواہشات کو دبانا ہے، اور شیطان کے فندے سے بچنا ہے۔
اور اگر انسان اپنے خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے وہ بندش نہیں لگاتا، اس پہ صبر نہیں کر پاتا ہے، تو وہ گویا کہ وہ معبود بنا لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کچھ لوگ ہیں جو اپنے خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔ خواہشات کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل میں جو بھی آیا جانور کی طرح موڑ اڑایا چل دیا، یہ چیز پسند آئی، اب وہ چاہے جائز ہو چاہے ناجائز، چاہے وہ حرام طریقے سے مل رہی ہو، چاہے لون سے مل رہی ہو، چاہے جس جگہ سے مل رہی ہو، اس کو حاصل کرنا۔ یہ جانور کی صفت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے اسے حرام کیا تھا، نہیں مانا، اس نے اپنی خواہشات کی بات مان لی۔ تو ایسا بندہ، اس کو اللہ نے کہا جب وہ زیادہ کرتا ہے اس طرح کی باتیں، اپنی خواہشات کو آگے رکھتا ہر چیز میں، تو اس نے گویا اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، گویا کہ ایک شرک کے درجے میں چلا جاتا۔ اور اس پر بندش لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی روک دی ہیں، کچھ حلال چیزیں بھی منع کر دی ہیں، کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو۔ آپ جانتے ہیں وہ 7 لوگوں میں جو ایک شخص اللہ کے عرش کے سائے تلے سایہ پائے گا، اس میں وہ بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی ہوگی، یا وائس ورثہ، کیونکہ وہاں پہ خواہشات آگے ہوتا ہے انسان کا۔ وہ خواہشات میں انسان بھول جاتا ساری بندشیں، لیکن یہ بندہ تھا جس نے وہاں بھی اللہ کو یاد رکھا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس کو الگ درجہ دے گا۔ نماز ابھی آپ نفل پڑھیں گے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن جب ساری دنیا سو رہی ہوگی تب آپ اٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، اس کا درجہ الگ ہوگا۔ جب دنیا سو رہی تھی تو آپ جاگ رہے تھے، وہ الگ مقام ہوگا۔ بازار ہے، بازار میں ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آپ پڑھیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جو ثواب بازار میں ملے گا، کیونکہ وہاں اللہ کو یاد کرنے والے کم لوگ ہیں۔ جب دنیا خرید و فروخت میں لگے تھے تب آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ یہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، کامن مین سے آپ کو الگ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن، جب لوگ اللہ کو بھولے ہوتے ہیں تو مومن پھر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور وہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو آزماتا ہے، اور رمضان پوری کی پوری اللہ سبحانہ و تعالی آپ پہ حلال چیز کو بھی حرام کر کے آپ کو آزما رہا ہے ایک طریقے سے۔ اور کچھ بدبخت ہوتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر کھانے لگ جاتے ہیں، یا دوسرے حرام کام کرنے لگ جاتے ہیں، میوزک سننے لگتے ہیں، اور کچھ تو جو نارمل حالت میں حرام ہوتی وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ رمضان میں کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جیسے کھانا پینا، اور کچھ تو حرام ہی ہے، پہلے سے بھی حرام ہے، جیسے فلمیں دیکھنا، میوزک سننا۔ لیکن یہ بدبخت اتنے بڑے بدبخت ہیں کہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑ پاتے ہیں۔ تو یہ بدبختی کی حد ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان جو آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان پہنچائے اور خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے جتنے عبادات ہیں اس کو پوری طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اور اسے قبول فرمائے۔ جو بھی یہ عبادات، یہ روزے جو ہم کو ہمارے اندر تربیت دیتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو تربیت دے، وہ چاہے صبر کی شکل میں ہو، چاہے ہمدردی کی شکل میں، یہ سب تعلیم ہے روزے کی۔ روزہ سکھاتا ہے صبر کرنا، ہمدردی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو دنیا میں بھوکے پیاسے عام حالت میں، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر، بھوک سے جو تڑپ رہے ہیں، دنیا میں جو بھی بھوکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کھانے پینا نصیب فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔